الحمد لله الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن پاک ایک زندہ کتاب ہے جو ہر شخص کو اس کی زندگی کی حقیقی تصویر دکھاتی ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، جب وہ قرآن پاک سے رہنمائی لیتا ہے تو قرآن پاک اس کی زندگی کی صحیح تصویر آئینے کی مانند اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ ایک تابعی گزرے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں کافی وقت گزارا، دیگر صحابہ کرام کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، 72 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے، انہیں قرآن پاک کے ساتھ خاص لگاؤ تھا، تنہائی میں بیٹھ کر قرآن پاک میں تدبر کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک تلاوت کرنے والے کی آواز سنی جو یہ آیت پڑھ رہا تھا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف
ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ بھی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ جب یہ الفاظ کانوں میں پڑے تو چونک گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر بھی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ فوراً گھر گئے اور قرآن پاک کھول کر دیکھنے لگے اس میں میرا ذکر کہاں ہے، اس میں میرا تذکرہ کہاں ہے۔ پھر اس کی مختلف جگہوں کو دیکھا، ان کے سامنے قرآن پاک نے مختلف تصویریں پیش کی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ لوگ اپنی رات اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ دنیا میٹھی نیند سو رہی ہے اور یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ دنیا غفلت کی نیند میں لیٹی ہے اور یہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ دنیا آرام کر رہی ہے اور یہ کمائی میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا والے سو رہے ہیں اور یہ اپنے اللہ کو منا رہے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ ایک قرآن پاک نے تصویر دکھائی، ایک منظر دکھایا، لوگوں کی زندگی کے بارے میں بتلایا۔ تابعین میں ایک ایسے تابعی گزرے ہیں جو یہ فرمایا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور نفل نماز کی نیت باندھی اور کہنے لگے آج کی ساری رات قیام میں ہی گزر جائے گی، اور ساری رات قیام میں ہی۔ اگلے دن نفل شروع کیے، آج کی ساری رات رکوع میں گزار دوں گا، اور وہ رکوع میں اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ آج کی ساری رات سجدے میں گزر جائے گی، اور ساری رات سجدے میں گزار دیا کرتے تھے۔ اب ہمیں یہ بات کیسے سمجھ میں آئے؟ ہمیں یہ حقیقت کیسے سمجھ میں آئے؟ ہمارے سمجھنے کے لیے ہمارے دور کی آسان مثال جو ہمارے سامنے ہیں، جن نوجوانوں کی جوانی کی خوبصورت راتیں سیاہی میں گزر رہی ہیں، جن نوجوان بچوں کی خوبصورت جوانیاں اور جوانی کی خوبصورت راتیں وہ تاریکی میں گزر رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا 2 کیسے بج گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا رات کیسے گزر گئی، اور ہمیں تو نیند ہی 3 بجے کے بعد آتی ہے۔ جیسے جسے یہ نشہ لگ گیا اسے رات کے گزرنے کا پتہ نہ چلا، اور جسے اللہ کی محبت مل گئی اسے وہاں بھی پتہ نہیں چلتا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، حکیم لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے، بیٹا ذرا خیال کرنا، ذرا غیرت کر لینا، ایک مرغا جو ایک اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے وہ بھی رات میں اٹھ کے اللہ کو یاد کر لیتا ہے، تو اس سے زیادہ عاجز نہ بننا، مرغے سے زیادہ کمزور مت بننا کہ ساری رات ہی غفلت میں گزر گئی، اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ کمانے والے خوش نصیب انسان ان رات کی تاریکیوں سے وہ کمائی کرتے ہیں جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ جب یہ دنیا کی روشنی چھٹے گی اور قبر کی تاریکی سامنے آئے گی تب پتہ چلے گا یہ رات کی کمائی کیا کام کرے گی۔ تو پڑھ رہے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ رات کا بہت تھوڑا حصہ آرام میں گزارتے ہیں
اور یہ صبح سحری میں اللہ کے سامنے توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، یا اللہ جیسے آپ کو یاد کرنا چاہیے تھا نہ کر سکے، جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی نہ کر سکے، ساری رات جاگنے کے بعد اندر کی کیفیت یہ ہے، اندر کے جذبات یہ ہیں، اندر کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے ہمارا کہ جن کی راتیں ہی نافرمانی میں گزرتی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ عشاء کے بعد سے لے کر رات 2 بجے تک یہ انسان اپنی جوانی کی قیمتی راتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہے؟ ہماری نوجوان بچیوں کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ ہمارے نوجوان اپنی زندگی کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ جب آیات دیکھی اور یہ تصویر دیکھی تو کہنے لگے یا اللہ میں تو ان خوش نصیب لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ کے خوش نصیب بندے جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دے رکھی ہے تب بھی خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حالات کو تنگ کر دیا ہے تب بھی خرچ کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ تنگی کے زمانے کا 1 روپیہ وہ وسعت کے زمانے کے 1000 روپے پر بھاری ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ غربت کے زمانے کا معمولی صدقہ وہ مالداری کے زمانے کے بڑے صدقے پر غالب آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تبوک کا موقع ہے، کون اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے؟ صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے بقدر مال پیش فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی سوچنے لگے میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا صدقہ کروں گا؟ گئے، مزدوری کی، چند کلو کھجوریں مزدوری میں مل گئی۔ شام کو آئے، یا رسول اللہ آپ نے اپنا مال خرچ کرنے کی درخواست کی تھی، میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، یہ چند کلو کھجوریں آپ کی خدمت میں لایا ہوں، یہ میری آج کے سارا دن کی کمائی ہے۔ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ان کے جذبے کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے، آپ نے وہ کھجوریں قبول فرمائیں اور جتنا مال آیا تھا اس مال پہ ان کھجوروں کو بکھیر دیا، اور آپ فرمانے لگے تمہاری ان کھجوروں کی وجہ سے یہ سارا صدقہ بھی قبول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اندر کی کیفیات کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اندر کیا چل رہا ہے، اندر کا جذبہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ میرا مال قبول فرما لیں، میرا مال اللہ کے دین کے لیے لگ جائے، میری زندگی کا کچھ حصہ اللہ کے دین کے لیے لگ جائے، میری جوانی اللہ کی محبت میں لگ جائے، جذبہ یہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہو۔ اس جذبے پہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے، کتنا راضی ہوں گے، کتنا نوازیں گے، ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے۔ جہاں جذبہ ہی یہ ہو کہیں سے کوئی 2 پیسے ہاتھ لگیں، کہیں سے 2-4 آنے ہاتھ میں آ جائیں، کہیں بیٹے کو باہر کمانے کا موقع مل جائے، اپنی جوانی کو دنیا سمیٹنے میں لگا دے، درہم اور دینار جمع کرنے میں لگا دے۔ سوچ ماں باپ کی بھی یہ ہے، اولاد کی بھی یہ ہے، خاندان والوں کی بھی یہ ہے، اور پورے معاشرے کی یہ بن جائے۔ اللہ کو کون راضی کرے گا؟ کب راضی کریں گے؟ کیسے راضی کریں گے؟ اس کے لیے تو ابھی بہت ٹائم ہے۔ جہاں جذبہ یہ ہو، دنیا، پیسہ، مال و دولت بنا لو، کما لو، جمع کر لو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دو، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ جب جذبہ یہ ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے حوالے کر دیں گے اور وہ دنیا اس پر مسلط ہو جائے گی۔ ویزا بھی لگ گیا، باہر بھی چلا گیا،
روزگار بھی مل گیا، مال بھی آ رہا ہے، مگر اندر سے خالی ہے، اندر بے سکونی ہے، گھر برکتوں سے خالی ہے، گھروں میں محبت والا ماحول نہیں ہے، اس لیے کہ جذبہ سارا دنیا کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے جذبات کو دیکھتے ہیں، تو اللہ کے خوش نصیب بندے ہر حال میں اپنا مال اللہ کے لیے پیش کرنے والے، اپنی زندگی اللہ کے لیے پیش کرنے والے، اپنے اوقات اللہ کے لیے پیش کرنے والے۔ آج دیکھیں ہمارا کتنا وقت دفتر میں گزرتا ہے اور کتنا وقت اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، کتنا وقت ایک وقت کے کھانے کے لیے لگا دیتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے ہمارا کتنا وقت لگتا ہے، ایک کپ چائے پینے کے لیے بندہ کتنا وقت لگا دیتا ہے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے میں کتنا ٹائم لگاتا ہے۔ جب اتنا فرق ہوگا تو پھر انسان اللہ کے قریب کیسے ہوگا؟ جب انسان کا زندگی کا بڑا حصہ وہ باہر کی دنیا میں گزر رہا ہے اور وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا، تو میرے محترم دوستو عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اللہ کے خوش نصیب بندوں کی ایک تصویر، ان کی ایک خوبی، غصہ آیا غصے کو پی لیا، غصہ آیا غصے کو دبا لیا، غصے والے جذبات پیدا ہوئے انہیں کنٹرول کر لیا۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے، غصے کو دبانے والے، غصے کے جذبات پر مکمل دسترس رکھنے والے لوگ، یہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کظم غیظا وهو يقدر على انفاذه، جس آدمی کو غصہ آیا اور اس نے اپنے غصے کو دبا لیا، اپنے غصے کو پی لیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالی ساری انسانیت کے سامنے اسے بلائیں گے اور اعلان ہوگا، اس بندے نے دنیا میں ہمیں راضی کرنے کے لیے اپنے غصے کو پی لیا تھا، آج ہم اسے یہ انعام عطا فرماتے ہیں، یہ جنت ہے اور یہ جنت کی بیویاں ہیں، یہ جسے چاہے گا اپنے ساتھ لے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ غصہ آیا اور اپنا معاملہ یہیں پہ نمٹا لیا، کسی کو 2 باتیں سنا لی، اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا، 2-4 جملے کہہ دیے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں بھائی کوئی بات نہیں ہے، معاف کر دیا، درگزر سے کام لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ہاں غلام کام کرتے ہیں تو ہم انہیں کتنی دفعہ معاف کریں، ہمیں انہیں کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا غلام ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے تب بھی اسے معاف کر دو۔ تمہارا غلام ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے اسے بھی تم معاف کر دو۔ تو غلام کے لیے جب یہ ہدایت ہے تو ہمارے ہاں جو یہ کام کرنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ جو ہمارے دوست احباب ہیں، جن اداروں میں، جن دفاتر میں، جن جگہوں پہ ہم کام کر رہے ہیں، آیا ہم سے غلطی نہیں ہوگی؟ ہم غلطی نہیں کریں گے، اور اگر غلطی ہو جائے تو کیا ہمارے لیے یہ معافی والی حدیث نہیں ہے؟ ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنے کا حکم ہے، تو ہم تو ایک غلطی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اپنا دل بڑا کرنا چاہیے۔ والکاظمین الغیظ، معاف کر دیا، غصے کو پی لیا، دفتر میں ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے خاندان میں ہو، اپنے بہن بھائیوں میں ہو، اپنے دل میں کتنا بوجھ ڈالیں گے، اپنے دل کو کتنا بوجھل بنائیں گے۔
ہلکا پھلکا انسان، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کسی کے لیے نفرت، نہ کسی کے لیے کینہ، نہ کسی کے لیے برائی، ایسا اللہ کا محبوب بندہ ہے جس نے اپنے دل کو اللہ کی رضا کے لیے صاف کر رکھا ہے۔ یہاں تو صرف کسی سے تھوڑی سی بات کرنے کی دیر ہوتی ہے، بندہ پھٹ پڑتا ہے، لاوا ابل رہا ہے، ہر دل بھرا ہوا ہے نفرتوں سے، حسد سے، کینے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، وہ خوش نصیب بندے کھڑے ہو جائیں جن کا اللہ کے ذمے کوئی حق بنتا ہے اور آ کر وصول کریں۔ نفسا نفسی کا عالم، ہر بندہ اپنی کامیابی کے لیے پریشان، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے نجات مل جائے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ جن کا اللہ کے ذمے کچھ بنتا ہے وہ آگے آ جائیں۔ لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے یا اللہ آپ بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ بدلہ لینا آسان ہے یا معاف کرنا آسان ہے؟ بدلہ لینے میں زیادہ وقت لگتا ہے یا معاف کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے؟ ہم اپنے ذہن میں کسی سے بدلہ لینے کے لیے کتنا سوچتے ہیں، نماز میں بھی سوچ رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی سوچ رہا ہے، سونے سے پہلے بھی سوچ رہا ہے، دفتر جاتے ہوئے بھی سوچ رہا ہے، میں یوں کہوں گا، میں یہ بولوں گا، وہ یوں کہے گا، میں آگے سے یہ جواب دوں گا۔ اتنا فضول ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اپنے ذہن پر بوجھ ڈال رکھا ہے، اس کے بجائے کہہ دے یا اللہ میں نے معاف کیا، سارا وقت بچ گیا، طبیعت ہلکی ہو گئی۔ آپ پرسکون ہو کر دفتر جا رہے ہیں، پرسکون ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، پرسکون ہو کر بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، پرسکون ہو کر کام کر رہے ہیں۔ انسان نے آج اپنے اوپر پریشانیوں کو خود مسلط کر رکھا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، معاف کرنے والے۔ تو احنف بن قیس رحمہ اللہ یہ آیات پڑھتے جا رہے ہیں اور اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ یا اللہ میرے اندر تو کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، میرے اندر تو ایسی خوبی نہیں ہے۔ پھر آگے گئے اور آگے ایک آیت پہ جا کے رک گئے، اللہ کا پاک کلام پڑھا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نیک اعمال کیے اور کچھ گناہوں کی ملاوٹ ہو گئی، اور گناہ کر لینے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں اور باوضو ہو کر 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ جب یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے یا اللہ میں ان بندوں میں شامل ہوں۔ تو آج ہم بھی غلطیوں سے بھرے ہوئے، آج ہم سے بھی آئے دن گناہ ہو جاتے ہیں، نفس اور شیطان نے دن رات ہمیں گناہوں میں مبتلا کر رکھا ہے، تو ہم بھی اللہ کے سامنے آ کر سچے دل سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر توبہ تائب ہو جائیں۔ اور اس کے لیے میرے محترم دوستو عزیزو یہ ضروری ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے، مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ہمت نہ ہارے کہ اب تو نیکی پہ چلنا مشکل ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے، دین والی زندگی گزارنا مشکل ہے، ہماری زندگی میں تو دین نہیں آ سکتا، ہم اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچا سکتے، یہ جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جو تمام انسانوں کو جاننے والے ہیں، انسان کی نفسیات کو جاننے والے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہمارے اندر کے جذبات سے باخبر ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آ جاؤ میرے در پہ جھک جاؤ، سچے دل سے معافی مانگ لو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اور زندگی میں جو کمی بیشی ہے انسان اسے دور کرنے کی کوشش تو کرے۔
سیدنا یوسف علیہ السلام برائی نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، جوانی بھی ہے، دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، گناہوں کی طرف میلان بھی ہے، اور زلیخا برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ اب اگر آج کا کوئی انسان ہوتا وہ کہتا آپ بتائیے کیسے بچیں؟ یہاں تو بچ ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری غلط فہمی کو دور کیا اور قرآن پاک میں ساری بات کو کھول کے رکھ دیا۔ سامنے حسن و جمال والی عورت کھڑی ہے اور برائی کی دعوت دے رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام جوانی اور شباب کے عروج پر ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ دفتر میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کمپنی میں اور بازار میں برائی کے جال پھیلے ہوئے، گناہوں کی دعوت بار بار دی جا رہی ہے، اور ہم نے یہ ذہن بنا لیا صاحب اب ہم نہیں بچ سکتے، تو شیطان کا کام تو آسان ہو جائے گا، اور اس کا اگلا نتیجہ یہ نکلے گا گویا ہم نے آخرت کی ناکامی کا ابھی سے فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے آخرت کی ناکامی کو قبول کرنے کے لیے ذہن بنا لیا ہے۔ نہیں، جو کمی بیشی ہے ہم اسے دور کریں، نیکی کے ماحول میں جڑیں، نماز کی پابندی کریں۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں اپنی زندگی کے ماضی کو اگر دیکھیں 50 سال ہو گئے ابھی تک جمعے کی نماز چل رہی ہے۔ اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، اللہ نے جوانی دی، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے عزتیں دی، اور یہ صرف جمعے پر اپنے آپ کو خوش سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے کتنے نمازی ایسے ہوں گے جو اپنی 40 سالہ ماضی کی زندگی کو دیکھیں تو بس دن میں 2-3 نمازیں ہی نظر آ رہی ہیں، بس یہ اتنا بہت ہے۔ جو 4 پہ کھڑا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ رہا، جو 5 پہ کھڑا ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا، جو جمعے پہ کھڑا ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا، جو قرآن صرف رمضان میں اٹھاتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ جمود ہے، ٹھہراؤ ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے نہ ترغیب کی ضرورت ہے، نہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اگر کوئی اشارہ بھی کر دے تو وہ بھی بہت ہے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، اللہ کا یہ پاک کلام ہم مسلمانوں کو ہماری زندگی کی حقیقت بتلاتا ہے، ہماری زندگی کی تصویر دکھاتا ہے۔ جن خوش نصیب انسانوں نے اپنی اس حقیقی تصویر کو دیکھ کر زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا، آج قبر میں مزے کر رہے ہوں گے، آج انہیں وہاں آرام ہی آرام مل رہا ہوگا، ان کے لیے جنت کی نعمتوں کے دسترخوان لگے ہوں گے، اور وہ کامیابی کی عروج تک پہنچے، اور وہ اسی امتحان والی دنیا سے گزر کر امتحان میں پاس ہو کر کامیابی کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوئے۔ اب میرا اور آپ کا امتحان چل رہا ہے، 10 سال مزید باقی ہیں، 20 سال باقی ہیں، 30 سال باقی ہیں، یہ ہمارا امتحان ان قریب اختتام پذیر ہوگا، اور یہ ہماری زندگی کی جو صحیح صورتحال ہے وہ فرشتے پھر مرنے کے بعد قبر میں ہمارے سامنے رکھیں گے، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا ہم نے کتنا کمایا اور کیا نقصان کیا۔ سمجھدار انسان بات کو سمجھتا ہے اور بر وقت فیصلہ کرتا ہے، اور نادان انسان غفلت میں پڑے رہ کر اور غفلت میں اپنی زندگی پوری کر کے ناکامی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔